یوسف سعید صاحب سیاست پہ بعد میں بات کریں گے. ابھی رانا ثناءاللہ صاحب کی آپ نے بات سنی ہے کے پی کے ہمارے جتنے بھائی بہنیں ہیں وہ کیوں سفر کریں دہشت گردی سے, کیوں فتنۃ الخوارجین کے ہاتھوں وہ جو ہے وہ آئے روز شہید ہوں, کیوں وہ اس طرح کا امن نہ انجوائے کریں جس طرح کا امن جو ہے وہ پنجاب اور سندھ کے اندر ہے. اب وقت نہیں آ گیا کہ ہم لوگ اس معاملے کے اوپر جڑ جائیں استحکام پاکستان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں یہ تو بہت پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی پورے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اور خیبر پختونخوا میں جو کہ اسٹیک ہولڈر ہے, اس کی حکومت ہے, مینڈیٹ ہے اس کے پاس, تو آپ جو بھی فیصلہ کریں خیبر پختونخوا کے حوالے سے ضرور اس کے ساتھ مشاورت کریں, ضرور اس کو اعتماد میں لیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب تک تو یہی ہوا نا کہ تمام تر فیصلے اسلام آباد میں بیٹھ کر ہوتے رہے اور مسلط کیے جاتے رہے, جس کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑا کہ جی بد اعتمادی. تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے تو کیا ہم کوئی پاگل لوگ ہیں کہ ہم سیاسی استحکام نہیں چاہیں گے؟ لیکن اس کے لیے حالات بھی آپ نے بہتر کرنے پڑیں گے, اسی طرح ماحول بھی آپ نے کریٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آپ دہشت گردوں کا سہولت کار کہیں گے, انتشاری کہیں گے, اور پھر آپ کہیں گے کہ آ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, تو یہ چیزیں پھر تھوڑی سی مختلف ہو جائیں گی. تو میں تو بالکل شروع دن سے میں کہتا رہا ہوں کہ وفاقی حکومت اپنا رویہ تبدیل کرے. اس وقت دیکھیں نا, صرف عمران خان کی بات نہیں ہے اکیلی, لیکن جو کچھ سلوک ہو رہا ہے, جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, چاہے وہ پنجاب کے اندر ہے, اسلام آباد کے اندر, کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا. اگر کرتے ہیں تو ان پہ دہشت گردی کے مقدمات درج ہوتے ہیں. پھر یہ کہ عمران خان سے اگر کوئی لائرز ملتے ہیں ان کو نہیں چھوڑا جاتا, فیملی ملتی ہے نہیں چھوڑا جاتا, دوست ملتے ہیں نہیں. یہ ماحول جس طرح حکومت بنا رہی ہے, جس طرح دیوار سے لگا رہی ہے سیاسی پارٹی کو, تو یہ تو سب سے بڑی پارٹی ہے, لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں, مشکلات اسی طرح بنتی ہے. اختیار ولی خان صاحب, اب بات کرنے کا آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ بات کریں, اور انٹرنل کوہیژن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی فارم کے اندر, اور میں ہمیشہ اس بات کی دائی ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو مل کر آپس میں بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک سیاسی بیان بازی اپنی جگہ پر ہوتی ہے ان کی طرف سے آپ کی طرف سے, بٹ آن دا لارجر اسکیل ان دا انٹرسٹ آف کنٹری اگر آپ نے بات کرنے کا ایک انویٹیشن دیا ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے, تو اس کے لیے وہ موضوع ماحول بھی بنائیے. وہ ماحول بنانے کو تیار ہے حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انیکا. دیکھیں, اگر نارمل سچویشن ہو تو اس میں آپ یہ بیان یہ کر سکتے ہیں, گڑ سکتے ہیں, یہ گلے کر سکتے ہیں, شکایتیں کر سکتے ہیں کہ میرا مینڈیٹ, تیرا مینڈیٹ, میری حکومت, تیری جماعت, میری پارٹی, یہ 45, وہ 45, یہ 47, وہ 48, یہ ساری باتیں اس وقت تو چلتی ہیں. لیکن جب when it comes to the sovereignty of the country, جب ملک کی بقا اور سالمیت اور ملک کی توقیر اور وقار کی بات آتی ہے, تو پھر ایسے حالات میں یہ ساری باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ کو انکنڈیشنلی آ کے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. یہاں پہ پھر یہ باتیں نہیں ہوتی کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا, آپ نے آپ کے ساتھ وہ کیا. یہ تو پھر ایک لمبی بحث ہے, وہ سال کے 365 دن چلتی رہتی ہے. آپ ان کی نیت پہ شک کر رہے ہیں اختیار ولی صاحب؟ میں شک نہیں کر رہا ہوں, میں تبصرہ کر رہا ہوں کہ اس وقت جب ملک پر حملہ ہوتا ہے, دیکھیں اس کو یہ بھی مائنڈ نہ کرے, لیکن دس از اے فیکٹ, اٹ از اے بٹر فیکٹ. ون, جب ہوا تھا جعفر ایکسپریس کا واقعہ, تو پی ٹی آئی کو آنے میں کتنی دیر لگی تھی کہ جب ان کا سوشل میڈیا وہ اپنی الائنمنٹ اور اپنی فریکوینسی انڈیا کی فریکوینسی کے ساتھ سیٹ کر چکا تھا. جب انڈیا نے ہم پر حملہ کیا, آپ کو علیمہ خان کی سٹیٹمنٹ یاد ہے, کہتے یہ نورا کشتی ہے, عمر ایوب واز دا اپوزیشن لیڈر, وہ فرمانے لگے ہم جنگ لڑ ہی نہیں سکتے, ہمارے پاس تو تیل میں ڈالنے کے لیے ٹینکوں میں تیل ہے ہی نہیں. اور کوئی کہتا, مطلب ایسی باتیں جو اچھی نہیں تھی. بٹ آپ آخر اس وقت آئے جب ہم آلموسٹ جنگ جیت چکے تھے. ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنگ اگر ہم نہیں چاہتے, وہ ہم پیس لونگ کنٹری ہیں, پیس لونگ نیشن ہے, لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو پہلے ہم ماضی رکھتے ہیں 6-0 کا, تو اس بار ہم 100-0 کا جواب بھی دے سکتے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ اس بات یہ ایک منٹ اختیار ولی خان صاحب, آپ نے یہ جو بات کہی ہے 100-0 کا جواب بھی دے سکتے ہیں, تو آپ انڈیا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیا؟ انڈیا کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی کوئی مس ایڈونچر ہونے کے امکانات ہے کہ ویسٹرن بارڈر کو گرم کریں اور دوسری طرف جو ہے وہ ایسٹرن بارڈر سے بھی کوئی حملہ کر دیں؟ میں بتاتا ہوں,
मैं चाहता हूं, ये मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जंग जीतने से पहले, जंग हम पे अगर कोई मुसल्लत कर रहे उससे पहले आके वो पाकिस्तान के साथ, पार्लियामेंट के साथ, वजीर आजम के साथ, फील्ड मार्शल के साथ वो खड़े होकर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगा दे, तो हम इंशाल्लाह आपकी जिंदाबाद का नारा लगा देंगे। अब जब आपने दूसरा सवाल किया तो देखें, जो यहां से ये शरारत हो रही है, व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ के जो वो हैं वजीर खारजा हैं, उनका दौरा भारत, वहां से फिर ये कार्रवाई, तो पाकिस्तान में तो जितनी कार्रवाई होती है, मिस्टर शौकत यूसुफ जई साहब ही कैन डिनाई इट। हमारे अगेंस्ट तो जितनी प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं उसके लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जाती है और उसकी फंडिंग जो है वो इंडिया करता है। नहीं, वो बात तो हो गई इख्तियार वली साहब, मैं कुछ और पूछ रही हूँ। वो बात तो मुझे भी मालूम है, वो तो प्रूवन फैक्ट है, पैसे दिए जाते हैं, रेंट के ऊपर दहशतगर्द खरीदे जाते हैं, दिस इज अ फैक्ट, राइट? ये तो अजीत डोभाल ने कह दिया था ना कि उनको पैसे दें और उनसे कहीं भी किसी भी जगह पर हमले करा ले, तो ये तो एतराफ जुर्म कर चुके हैं। बट माई क्वेश्चन इज कि ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ से कोई हिमाकत करने का भारत का भी कोई प्लान या कोई इस तरह की इंटेल है? डेफिनेटली, मैं अगर कहूं तो उन्होंने तो कह दिया था कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इनकम्प्लीट है और उसको हम किसी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप देख लें कि मोदी अभी तक अपने जख्म चाट रहा है और दुनिया में, यार अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास आप मुलाकात के लिए आप जाते हैं, उसने राफेल का जहाज लगाया होता है, क्रिकेट का मैदान हो, ये वाला इशारा होता है, दुनिया जो है उसको उसकी ट्रोलिंग। तो आप कह रहे हैं अपनी सुबकी को छुपाने के लिए भारत अब अफगानिस्तान को यूज करे। आई कम बैक टू यू, लेट मी गो टू